ہمیں برکت دینے والا ہے۔ مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہالیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہالیلویا، خدا کی تعریف، پریز دی لارڈ۔ آج مبارک حالی کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور مضمون سیکھنے کو ہے۔ بھائی میرا زور لگ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ لگتی کیا کر رہے ہیں، تو شارپ کر دو اور اس کا روپ بند کر دو، جو اس کا گونجنے والی۔ ہالیلویا، ابھی بھی نہیں ہے، شارپ کر دو، شارپ کر دو، واس لیو۔ ہالیلویا، اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو مضمون ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ ہالیلویا، بولے گا میرے ساتھ، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ مکاشفہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور یہ جو 14ویں اور 15ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ تقریباً بائبل مقدس کا یہ آخری الفاظ میں شامل ہو۔ 21 آیتیں ہیں ٹوٹل، اور 14ویں اور 15ویں آیت کتنی امپورٹنٹ ہو۔ کسی بھی تقریر، کسی بھی کتاب، کسی بھی مکالمے کا کہ شروع کے الفاظ اور آخر کے الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ شروع کے الفاظ کو درمیان میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ کیا ہے، اور آخری الفاظ میں کنکلوڈ کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جو کلام مجھے اور آپ کو ان مادوں میں مبارک ٹھہراتا ہے جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ جامے سے مراد لباس ہے۔ جامے سے مراد کیا ہے؟ لباس ہے۔ جو اپنا لباس دھوتے ہیں، اور یہاں پر کہا گیا ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں مبارک کا کیا مطلب، میں نے آپ کو اس پوری چیز میں سمجھا رہا ہوں۔ مبارک ہونا کیا جی؟ خوشی، شادمانی، بلیسڈ، بابرکت، یہ تین مطلب ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، مبارک ہونے کا مطلب ہے بابرکت، خوش و خرم، شادمان۔ اب جو اپنے جامے دھوئے گا وہ مبارک ہے، اس کا مطلب بابرکت ہے، وہ خوش ہے، وہ شادمان ہے۔ اور آگے اس آیت کا لب لباب نکالا گیا ہے کہ وہ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جامے دھوئے بغیر زندگی کے درخت کے پاس جانا ناممکن ہے، نہیں جا سکتے۔ کیونکہ اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم میلے کچیلے کپڑوں، میلے کچیلے دل کے ساتھ
کیونکہ کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں گے، آنے کا اختیار پائیں گے۔ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کا مضمون سیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہو جائے گی کہ ہم زندگی کے درخت کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، زندگی کو قریب سے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، زندگی ہمارے اپنے اندر سٹیپ کرے گی یا نہیں کرے گی کہ میں اس کی ہوں، میں اس شخص کی ہوں، میں اس بیٹی کی ہوں، میں اس بھائی کی ہوں۔ یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آیت کا فوکس جو ہے وہ انہی دو آیات پر رہے گا، لیکن آپ کو نئے اور پرانے عہد نامہ کی تھوڑی سیر ضرور کرائیں گے۔ ذرا جلدی سے مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شاباش، 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سفید جامے پہنے کا مطلب انہوں نے اپنے جامے دھوتے تھے اور دھونے کے بعد کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ستھرا، ایسے نیٹ اینڈ کلین نظر آتا ہے۔ 7ویں باب میں یوحنا رسول جس کو آسمان کی سیر کرائی گئی، مکاشفہ کے بھید کو دیتے ہوئے اسے آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں پر اس نے دیکھا اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، یعنی کہ یوحنا سے سوال کیا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے وہاں کے نہیں ہے۔ غور سے بات سنیے گا، بات پتہ کی ہے کہ یہ جو سفید جامے والے ہیں وہاں کے نہیں ہیں، یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ اجنبی ہے نا؟ اجنبی ہے، یہ وہاں سے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے تو اس بزرگ نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے۔ غور سے سنیے گا، اب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت دی جا رہی ہے۔ کپڑوں سے یہ تو پتا چل گیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں، لیکن کیسے دھوئے ہیں یہ سن لیجئے گا۔ یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ ہلیلویا! انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کر لیے ہیں۔ ہلیلویا! یسوع مسیح کے بلڈ کی ایک زبردست قوت آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ بلڈ کس کلر کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کس کلر کا ہوتا ہے؟ ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر اپنی پوشاک ریڈ بلڈ میں دھوئے گا تو رنگ کیسا ہو جانا چاہیے؟ لال۔ رنگ کیسا ہو جانا چاہیے؟ لال۔ لیکن یسوع کے بلڈ میں یہ قوت ہے، یسوع کے بلڈ میں یہ قدرت ہے کہ جو کوئی اپنے دل کو، جو کوئی اپنی پوشاک کو، جو کوئی اپنے آپ کو، جو کوئی اپنے گندے خیال، گندی سوچوں، گندے گناہوں کو اس کے بلڈ میں سے گزار لیتا ہے، اپنے اوپر اس بلڈ کو لے لیتا ہے، وہ لال نہیں ہوتا بلکہ سفید ہو جاتا ہے۔ وہ لال نہیں ہوتا بلکہ سفید ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے جامے برے کے بلڈ سے دھو کر سفید کر دیے، چٹے، وائٹ، چٹا رنگ یاد رکھ لو۔ میرے گھر میں کالا بھی پایا ہے تو وہ بھی چٹا رکھا ہے، اس کے اندر سے شائن نکلتی ہے۔ وائٹ کلر میں یہ خاصیت ہے
کہ وہ آپ کو شائن کر دیتا ہے, وہ آپ کے اندر چمک پیدا کر دیتا ہے. تے جے ساڈے عام صابن تے صرف جیڑی شرٹ نو یا شلوار قمیض نو چٹا کر دین, او سانو چٹا کر دیندے نے. تے یسوع مسیح دا بلڈ کیسی چمک پیدا کرے گا, اس کا بلڈ کیسی قوت پیدا کرے گا, اس کا بلڈ ہمارے اندر کیسی پاکیزگی پیدا کرے گا, اس کا بلڈ ہمارے اندر کیسی برکت کو لائے گا. سو یہ وہ ہے جو بڑی مصیبت میں سے گزر کر آئے ہیں. غور سے بات سنیے گا, یہ مصیبت سہ کر جامع دھوئے جاتے ہیں. یہ رات کا کام نہیں ہونا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن آسان بھی ہے. آسان کن کے لیے نہیں ہے؟ جو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے, جو دنیا کے کام چھوڑنا نہیں چاہتے, جو دنیا کی باتیں چھوڑنا نہیں چاہتے, جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے, ان کے لیے مشکل ہے. لیکن جو ایک دفعہ یسوع مسیح کی حضوری, یسوع مسیح کی معمولی, یسوع مسیح کی قدرت کو جان جاتے ہیں, ان کے لیے جامع دھونا مشکل نہیں, بلکہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ یسوع کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, مبارک ہے وہ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں, مبارک ہے وہ جو اپنے سارے داغوں کو یسوع مسیح کے بلڈ میں دھو لیتے ہیں. مبارک ہے وہ, ان کو بابرکت کہا گیا. سو میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, ہمیں جانوروں کی قربانیاں, جانوروں کے بلڈ, جانوروں کی قربانیوں سے مکتی نہیں ملی ہے, ہمیں یسوع کے خون سے مکتی ملی ہے. ہمیں یسوع کے خون نے بچا لیا ہے, ہمیں یسوع کے خون نے سفید کر دیا ہے. آئیے ذرا جلدی سے یسایہ کے اندر چلتے ہیں. یسایہ 2 باب اور اس کی 22ویں آیت دیکھیں گے. یرمیہ 2 باب, یرمیہ 2 باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے, ہر جب تو اپنے آپ کو سچی سے دھوئے اور بہت سا صابون استعمال کرے, تو بھی خدا فرماتا ہے, تیری شرارت کا داغ میرے حضور آیا. سچی کیا ہے؟ ایک خود ہی سچی کھانا لی ہے نا, یہ وہ وقت سچی نہیں ہے. یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سوڈا ایش. اس کے بہت سارے میننگز میں نے دیکھے رات کو. یہ ایک قسم کا کھال ہے جو پانی کے نیچے تہہ میں ہوتا ہے, لیکن اس کا اصل جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمندر کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو جلا کر ان کی راکھ سے صابن ٹائپ جو ہے وہ ایک صفوف بنایا جاتا ہے, جس سے دھلائی کی جاتی ہے. بڑا خاص ہوتا ہے. کلب کہتا ہے پاویں تو او لے لے سچی تے پاویں لے لے صابن, اچھے تو اچھا. سب سے اچھا صابن کون تھا؟ سب سے اچھا صابن کون تھا بھائی؟ سیف گارڈ, بہت زبردست. اور ڈو, لکس, بیوٹی, ڈیٹول. اپا یہاں نے ڈیٹول لگانا ہے, بڑی یاد کرن کے لائے آپ ہے لائف بہت ہے نا. صابن سارے چنگے نے, چنگ بنا ہیں نا, صاف کر دیتے ہیں, میل لا دیتے ہیں ہے نا. ڈٹرجنٹ بڑے بڑے کمال ہیں, برتنوں کی ہے جو صفائی کر کے پلا مار, جیسا مرضی داغ ہو صاف کر دیتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے چاہے تو سچی سے نہا لے, دھو لے یا صابن استعمال کر لے, لیکن تیرے گناہ, تیری شرارت, تیرے داغ میرے حضور عیاں
ان کو صاف کرنے کے لیے ان صابنوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پکے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ آگے میں ایک اور آیت آپ کو بتاؤں گا، خدا بیزار ہو کر یہ باتیں کر رہا کہ تو پاوے جو مرضی کرنا، تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آئیے وہ بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں، بڑی زبردست آیت ہے۔ 13ویں باب میں آ جائیے، یرمیہ 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھتے ہیں۔ یرمیہ 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے، تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ حبشی کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ چنگا پڑا بلیک۔ چیتا کبھی دیکھا کسی نے؟ دیکھا چیتے کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ ڈیزائن کے بڑا ہوتا ہے نا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا لگتا ہے وہ۔ نہ حبشی چیتا ہو سکتا ہے تے نہ چیتے دے داغ جا سکتے، مشکل نہیں، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا ہے کہ حبشی نے کہا جے حبشی گورا ہو کے آ جائے تے چیتا اپنے داغ لا کے آ جائے، تو ہو سکتا تو بھی شرارت کرنا چھاڑ دے، ہو سکتا بدی کرنا چھاڑ دے، ہو سکتا ہے تو بھی اپنے اندر دیا کمیاں دور کر لے۔ خدا اتنا بیزار ہے، خدا اتنا بیزار ہو چکا ہے میری اور آپ کی کنڈیشن سے۔ خدا جانتا ہے کہ میں جو مرضی کر لا، یہ بدلتے نہیں، یہ اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ یہ بدلنا چاہتے نہیں ہیں، یہ اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا، ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم بدلیں۔ اسی لیے یہ دو مشکل مثالیں آپ کے اور میرے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ ہم مشکل ترین مثال کو دینے کے لیے کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ آج چند سورج مشرق تو مغرب نکل سکتا ہے، پر تو ہے نا ایسے ہوتا ہے، ایسے کہتے ہیں۔ اور کوئی مثال مشکل اوکھے کا ملک، ساری دنیا بدل جائے گی پر تو بولو تانوں تے کہندی ہیں ماما تو نہیں بدلنا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہی مثالیں ہم دیتے ہیں، لیکن آج آپ اور میں اس بات کو یاد رکھ لیں، ہم خدا کی طرف دیکھیں تو خدا بھی ایسی ہی سوچ ہمارے لیے رکھتا ہے کہ یار یہ نہیں بدل سکتے۔ اور مثال کیا دی کہ حبشی چیتا ہو کے آ جائے تے چیتا اپنے داغ لا کے آ جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ تسی بندے بن جاؤ، مینوں بھی نال ہی، پھر ہو سکتا ہے تسی چنگے بن جاؤ، مینوں بھی نال ہی ہے، مینوں بھی کہن دیا، تانوں بھی کہن دیا، سارے نوں کہن دیا جے حبشی کالو چیتا ہو جائے تے چیتا اپنے داغ لا کے آ جائے، پھر بھی بدل سکتے تھے، نہیں تو تسی نہیں بدل، ہمیشہ ہی بے دین ہے، ہمیشہ ہی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے قانون توڑتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، اسے ہمیشہ ناراض کرتے ہیں، ہمارے دل ہمیشہ شرارت پر لگے رہتے ہیں، اور خدا کہتا ہے بدل جاؤ۔ ایکچوئل خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار بدل جاؤ، یار تبدیل ہو جاؤ۔ اس لیے مکاشفہ کے آخری الفاظ میں یہ باتیں لکھ
گئی ہے کہ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ دھونے کی وجہ سے ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، دھونے کی وجہ سے ہماری حالت بدل جاتی ہے، دھونے کی وجہ سے ہم نئے ہو جاتے ہیں، ہمارے داغ ہمارے دھبے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ عزیزو کیا کریں، اب خدا تو بے دل ہو گیا یہاں تک یار نہیں تو بدل سکتے، پھر کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ پہلا پطرس پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت میں ہے یہ، شاباش، پہلا پطرس پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ بات وہی جو باپ پرانے عہد نامہ میں فرما رہا ہے وہی نئے عہد نامہ میں روح القدس پطرس سے لکھوا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، خدا کہتا ہے حبشی اپنا چمڑا بدل دے اور چیتا اپنے دام دار ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ تم تبدیل ہو جاؤ۔ اور یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ تمہارا نکما چال چلن، میرا اور آپ کا، کیونکہ ہم بہت ساری نعمتیں برکتیں رکھتے ہوئے بھی نکمے کام کرتے ہیں، ہم اندر سے بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ بڑی اچھی بات ایک دن کلام میں خدا نے میرے منہ میں ڈالی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، غور سے بات سنیے گا، جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو نکلنے کے فوراً بعد انہوں نے موسیٰ کی بغاوت کر دی، خدا کے حضور بغاوت کر دی، بچڑا بنا لیا۔ تو دل میں خدا نے یہ ڈالا کہ وہ مصر میں سے نکل آئے تھے لیکن مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا تھا۔ وہ نکل آئے تھے مصر میں سے لیکن مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا تھا۔ نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے ہمارے اندر بھی ویسا ہی ہے۔ خدا نے ہمیں تعلیم دے دی، ہم پڑھے لکھے ہیں، خدا نے ہمیں اچھی نوکریاں دے دی، ہاللیلویہ، خدا نے ہماری جیب میں روپیہ پیسہ ڈال دیا، ہاللیلویہ، خدا نے ہمیں بزنس والا بنا دیا، ہاللیلویہ، لیکن وہ جو باپ دادا کی نکمی عادتیں، نکمی رسمیں تھی وہ آج بھی ہمارے اندر ہے، وہ آج بھی ہمارے اندر سے نہیں نکلتی۔ تو آج جن کو خدا نے آزاد کر دیا ہے ان کو فانی چیزوں نے، ختم ہونے والی چیزوں نے آزاد نہیں کیا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ان کو نہ کسی تعویذ نے ٹھیک کیا ہے، نہ کسی بھوک نے ٹھیک کیا ہے، نہ کسی دم نے ٹھیک کیا ہے، اس نے انہیں ٹھیک کیا ہے۔ آئیے ذرا جلدی سے 19ویں آیت دیکھ لیتے ہیں، بلکہ 18ویں کے بعد 19ویں پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ آپ کا ذہن صاف ہو جائے، سونا چاندی دنیا کی چیزوں اور دنیا کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن 19ویں آیت یہ مکاشفہ کھولتی ہے کہ ہمیں خلاصی ملی کن چیزوں سے ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بدل گئے، جو آج بھی بکرے دیتے ہیں، چھترے دیتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، پیر پرستی کرتے ہیں، درباروں کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ باپ دادا بھی نکمے، وہ بھی نکمے، وہ بھی بری حرکتیں کرتے تھے، آج تک یہ بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اگلی آیت ان کے لیے ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے اور یسوع کے بندے اور بندیاں بن کے ایماندار زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی
कीमत खून से, इन चीजों से हमें ना पैसे ने निकाला, ना दौलत ने निकाला, ना जायदादों ने निकाला, ना तालीम ने निकाला, ना रुपए पैसे ने निकाला तो मुझे और आपको इन सारी बुरी हरकत में से सिर्फ एक चीज ने निकाला, और वो चीज है मेरे और आपके यीशु का पाक पवित्र ब्लड। उसने हमें निकाल दिया चीजों से, उसने हमें इन निकम्मे कामों से आजाद कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, यीशु के ब्लड पर भरोसा किया करें। बताइए यीशु के ब्लड के लिए लोग, यीशु के ब्लड पर भरोसा करना सीख लीजिए। यीशु नाम की कुदरत को जान चाहिए, यीशु नाम की कुदरत को अपनी जिंदगियों में ले लीजिए। आज भी मुझे कहते मिलते हो कि जादू बड़ा बारक होता है, करने वाला क्या होता है? बली मतलब पूरा काफर। करने वाला कौन है? काफर। ते जादू की होता है? बोलो भी, ये तो कमी बातें निकाल दीजिए अपने अंदर से। जादू बरहक नहीं है, अगर हक है, इख्तियार है, तो वो सिर्फ मेरे यीशु के ब्लड का है, सिर्फ यीशु के ब्लड का इख्तियार चलता है। और जिसके ऊपर एक दफा आ जाता है, दुनिया जहान की जादू मंत्र की चीजें उस पर लाकर डाल दो, उसे छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि यीशु का ब्लड हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मुबारक वो हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रे के ब्लड से धो लिए हैं, जिन्होंने अपना आप यीशु के ब्लड में छुपा दिया है, जिन्होंने अपना आप यीशु के कदमों में दे दिया है, वो मुबारक है। अब वो क्या करेंगे? जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। अब ये जिंदगी का दरख्त है क्या? दूरी कब होगी? ये स्टोरी में कई दफा आपको बयान कर चुका हूं, लेकिन आइए जरा जल्दी जल्दी इस सारे काम को देखेंगे, क्योंकि मैं आज इस मैसेज के अंदर जो हमने इसके बाद 15वीं और 16वीं आयतें की है, उसको भी मैं ऐड करना चाहता हूं। जरा जल्दी से देखेंगे। पैदाइश तीसरा बाब उसकी 6वीं आयत निकाल लेगा। पैदाइश तीसरे बाब में हम चलेंगे और फिर ये जल्दी से देखेंगे कि ये जिंदगी का दरख्त है क्या। तारीफ हो। छठी आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा मैं बाग में तेरी आवाज सुनी, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपा। ये वो पिक्चर है जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। खुदा ने हुक्म दिया कि नेक और बद के पहचान के दरख्त का फल क्या करना? क्या करना? ना करना। औरत ने जो देखा, इब्लीस ने बहकाया
اور روز ایک گل کہندے رہو تے آخر بندہ کہندا چل چک کے ویکھ لے ہے نا تے برے دی یاری پیڑی. میری بات سن لیجئے گا میری بہنیں میرے بھائی, برے دی یاری پیڑی. برے دا کام کی ہوتا ہے آ کے بری گل کہندے رہنا آخر ایک دن بندہ اس رنگ چ رنگیا جاتا ہے. جدو تمہیں پتا لگے برا تک کوئی بری صلاح دین دیا چھوڑ دو اس کو, نقصان ہی چکو, چھڑ دو. کاروبار سے کوئی غلط صلاح دے رہا چھوڑ دو, نقصان چک لو, نو پرابلم. رشتہ دار کوئی ایسا ہے جو آپ کو پٹھی مت دے رہا ہے چھوڑ دیجئے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی دوست ہے, کوئی سہیلی ہے, چھوڑ دیجئے, کیونکہ آخر تنوں خراب کر کے ہی جان چھٹے گا. اور ابلیس نے کیا کیا کہندا ہی رہا بی بی کھا کے تے بڑے مزیدار, بڑا مٹھا ہی, بڑا چنگا ہی, ویکھ تے صحیح, او چک تے صحیح ہوئے. نہ خدا نے منع کیتا, نہ خدا, او چل کھا تے صحیح کی ہویا, او کچھ نہیں ہوندا, او کھا لے تھوڑا جہا, اکھاں کھل جان گیاں, اس طرح مزہ آ جائے گا, تینوں پتہ لگ جائے گا, تمہیں دین دنیا کا پتہ لگ جائے گا. اور کیا ہوا آخر ایک دن بی بی نے کہا چل میں کھا کے دیکھ لینی. کھاتا تے بڑا سواد آیا. انہوں نے کہا پھر میں کلی کیوں ڈبا, آدم جی تسی بھی کھاؤ. تے آدم نے نہ کرنی نہیں سی, ہے نا کیوں جی بھائی جی کدی کیتی ہے نا نہیں تھی شکتی جو تسی کہتا کھاوی. یہ ادوں نے بگڑے اسی باجی ساری مننی پیندی ہونی, نہ منو تے کی ہوندا. میں یقین منو جے آدم اوتھے نہ کر دیتا تے کی بندا آدم نو چاہتے. اوہو آدم نے کھانا چنگا کھا لو. اور کیا ہوا خدا آیا, خدا نے بھی کدھر ہو کیسی ننگے ہو کھا دے بیٹھے تو آنکھیں کھل گئی تو برہنہ ہو گئے. وہاں سے بات سنیے گا, پٹھی مت تاری عزت خراب کر دے, آپ کا روم ختم کر دے گا, آپ کو غلط مشورہ دینے والا آپ کا دشمن ہے, کیونکہ وہ آپ کی عزت کو دیکھ کر انہیں اسے اچھا نہیں لگتا. آپ کی سرفرازی نہیں دیکھی جا رہی اسے, آپ کی بلیسنگ نہیں دیکھی جا رہی. وہ کہتا ڈگدا کیوں نہیں, یہ ڈگے تھلے کیوں, کیونکہ میں بھی ڈگیا ہوں یہ بھی ڈگ جاتے چنگا. اور کیا ہوا آدم تے ہوا بچ گئے. پھر خدا نے کیا کیا, خدا نے دیکھا کہ یہ داغدار ہو گئے ہیں, یہ نافرمان ہو گئے ہیں, ان کو نافرمانی آ گئی ہے کہ کیسے کرنی ہے. اب وہ بھی خدا تھا, ہے نا. خدا کیا ہے بتاؤ تو, خدا کیا ہے جی, خدا ہے جی. کاش ہم یہ مان لیں کہ خدا ہے. خدا تو باہر سمجھتے ہیں, ادھر بھی خدا نو چکر دیتا, ادھر نو بھی خدا نو چکر دیتا. خدا نو خدا رہن دو پلیز. God be a God. اور آپ کو چکر ہی دیکھ لیا ہے نا, جی میں تاری آواز سنی تو میں نا چھپ گیا ہوں. خدا نو لگے ادو بھی پتا ہی جو کھا رہا سی, ادو بھی پتا سی. اور پھر خدا نے ایک کام کیا. آئیے ذرا جلدی سے تیسرے باب کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں. 7ویں آیت ہم نے دیکھ لی ہے, ہم چلتے ہیں 21ویں آیت میں چلتے ہیں. اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مدد ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو, غور سے سنیے, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. گندا مندہ سدا جیتا رہے, داغدار سدا جیتا رہے, نافرمانی کی حالت میں سدا جیتا رہے. سو خدا نے پھر ایک کام کیا. خدا نے کہا
اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کھائے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ دن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے. زندگی کے درخت کی راہ یعنی کہ وہ بھی عدن کے اندر ہی تھی, اندر ہی ہے. خدا نے اسے فرشتوں اور شعلہ دن تلوار کی حفاظت میں دے دیا کہ کہیں آدم نافرمانی کی حالت میں نافرمان ہوتے ہوئے اس درخت میں سے بھی کچھ لے کر نہ کھا لے. آدم اندر سے بھی داغدار ہو گیا, آدم باہر سے بھی داغدار ہو گیا, اس کی پوشاک داغدار ہو گئی. اسی لیے کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, جو اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں, اور جو کوئی آپ جس بھی حالت میں, میں آپ کو ایک برکت کی بات بتانے لگا ہوں, غور سے بات سن لیجیے گا. آپ جیسے بھی ہیں, آپ کے گناہوں کی تعداد جتنی مرضی ہے, آپ جتنے مرضی دسے ہوئے ہیں دنیا میں, دنیا داری میں, گندگی میں, بدکاری میں, نو پرابلم. آپ کی پوشاک جتنی مرضی داغدار ہے, ڈونٹ وری. یسوع آیا ہی مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے چھڑانے کے لیے ہے. اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. اور یسوع مسیح کے پیروں سے پہلے جب فرشتہ مریم کے پاس گیا تو کیا کہا؟ فرشتے نے کیا کہا؟ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا. کوئی بلند آواز سے کہا ہاللیلویہ. آئے نجات دینے تھا تو ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ دنیا کہتی ہے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. پرانے عہد نامے کا خدا کہتا ہے اور تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. حبشی اپنا رنگ بدل لے, چیتا اپنے داغ لا دے, پھر تو ٹھیک ہو سکتا ہے. تو نہ انہوں نے رنگ بدل لے تو نہ میں ٹھیک ہونا. لیکن نئے عہد نامہ میں وہی خدا نرم دل ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے جو برے کے بلڈ میں دھل جائے گا, وہ کالا گولا نیلا پیلا جویں دا مرضی ہے, اور یسوع دے نام تے چٹا ہو جائے گا اور خدا کے حضور سے برکت آئے گا. ہاللیلویہ. اس کا بلڈ ہمیں دھو دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے. اس کے بلڈ میں یہ قوت ہے, اس کے بلڈ میں یہ قدرت ہے. سو وہ زندگی کا درخت جس کے گرد شعلہ دن تلوار لگ گئی ہے, کروبی لگ گئے ہیں, اگر میں اور آپ یسوع کے بلڈ کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اس زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار مل جائے گا. جس کو آدم کے لیے منع کر دیا گیا تھا, جس کو آدم کے لیے ریسٹرکٹڈ ایریا کر دیا گیا تھا, لیکن میرے اور آپ کے لیے یسوع کا بلڈ ذریعہ ہے کہ ہم اس زندگی کے درخت کو دیکھ سکتے ہیں, اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کا فروٹ بھی کھا سکتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اب آپ پر ہے, جمع ہوتے ہیں یا گندے بندے واپس چلے جاتے ہیں, اب ٹو یو, آپ پر ہے. میں نے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی اگلی آیت بھی تھوڑی سی ہم ضرور سیکھ لیں. مکاشف 22 میں آئیے دوبارہ سے. 22واں باب, جو جامے دھو لیں گے وہ کہاں جانے کا اختیار پالیں گے؟ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا. جی بچیوں, کہاں چلے جائیں گے؟ لیکن اگلی بات سن لیجئے گا, خطرناک ہے, بڑی ہی خطرناک ہے, لیکن حقیقت ہے. کیونکہ کلام کہہ رہا ہے, کلام کہتا ہے لیکن جو جامے دھو لیں گے وہ تو درخت کے پاس چلیں گے, مگر کتے
इसका मतलब जादूगर को कुत्ते के बराबर कर दिया गया। और हराम का ये भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया, और खूनी ये भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया, और बुत परस्त ये भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया। और आखिरी बात बड़ी खतरनाक है, गौर से सुनिएगा, जिन्होंने झूठ बोलने की आदत है ना, उधर गौर ना सुनिएगा। और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला दोनों बात रहेंगे। कुत्ते, जादूगर, हरामखोर, खूनी, बुतपरस्त, झूठ बोलने वाला, घड़ने वाला, यानी कि बोलने वाला जेड़ा झूठ बनाता है, जेड़ा झूठ सुन के हाँ हाँ करता है, पसंद करने वाला, दोवें बाहर रहेंगे। निकलिए इन बातों से, आपके रोजे, आपकी दायित्वों, आपकी बातें सारी दरी की दरी रह जाएंगी अगर आप झूठ बोलने वाले और झूठ सुनने वाले हैं, झूठ को पसंद करने वाले हैं, बाहर रह जाएंगे। आपको याद करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जामे धोकर वो तो जिंदगी के दरख्त के पास चले गए, आप कहां हैं? आप क्यों रह जाएं? छोटी छोटी चीजों को समझ लीजिए, इन बातों को। आप क्यों रह जाएं? मेरे भाई आप क्यों रह जाएं? मेरी बहन जो नीचे आप सारे बैठे, आप क्यों रह जाएं? आप सिर्फ झूठ सुनकर मजे ले लेके बस ही जिंदगी के दर्द से दूर हो जाए। जो कोई आपको झूठी बात लाकर बताए जिसका आपको पता नहीं और किसी के खिलाफ है, वो झूठी है, मना कर दीजिए, करें खबरदार मेरे साथ बात की। मैं जिंदगी के दरख्त के से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि जिंदगी का दरख्त और कोई नहीं है, जिंदगी का दरख्त मेरा और आपका यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके साथ रहना है, मैंने उसके साथ रहना है। अच्छा, कुत्ते कौन है? भाई ये जो बाहर चार टंगा ले फिरते नहीं, इन्हों की गल नहीं करने। नहीं, कुत्ते स्पेशल क्या है? कुत्ते एक कुत्ते और ने जेड़े बंदियां दे अंदर कुत्ते बड़े हुए ने, यस, जेड़े भौंकते रहते ने ते जरूरत पैन ते वड भी लेते ने, बिला वजह तंग मक्खियां करदी होंदियां ने ते फड़ दूजे दी लग लेंदे ने। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਮੱਖੀਆਂ ਤੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। काटने वाले होते हैं, उन्होंने बथेरा गोश्त पाओ, चिचड़े पाओ, हाथ फेरो, जिन्होंने उन्होंने मूड नहीं सही उन्होंने बाड़ी ना मुड़, तो जिन्हों के अंदर कुत्तियां की सिफत ना बचो, वो मैं या तुसी हो। हमें कलाम कह रहा ना, तो जब हम कलाम कह रहे हैं उसको बयान करने से डरना नहीं चाहिए भाई। तो ये पुलपट, ये मजबा जो है हमेशा सच्चाई का कलाम देता है, हमेशा सच्चाई का कलाम देता है। यहां से कभी आप कहानियां नहीं सुनेंगे, यहां से कभी आप ऊंची नीची बातें ओदे खिलाफ नहीं, अबलीस के खिलाफ बोली जाए। और जो कलाम में लिखा है वो बयान कर दिया जाता है। कलाम कहता है कुत्ते, एक कुत्ते डायरेक्ट नहीं, कुत्तियां दी खसलत वाले इंसान जेड़े भौंकदे ते वड्डदे ते दूजे नूं नुकसान पहुंचाते ने, उन्होंने क्या गया बाहर रहणगे। जादूगर, क्योंकि खुदा का कलाम पाक है और जादू का पाक है, और जो जादूगरों के पास जाते हैं वो भी इको ही दिन जेड़े चलेंगे उन्होंने मान लिया, जिन्होंने मान लिया वो भी उन्होंने नाल देओगे। खूनी, खून करने वाले, इंसानी, जिस्मानी और कई रूहों का खून करने वाले, गलत सलाह देके, गलत मशवरे देके, शायद अगला मैसेज जो मुबारक है वो जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। अगले संडे हो सकता है ये मैसेज हो कि मुबारक है वो जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। लेकिन कलाम आज कह रहा है कि खूनी, जादूगर, कुत्ते, हराम का और झूठी बात कहने वाले, घड़ने वाले, झूठी
جھوٹی بات کا پسند کرنے والے وہاں رہیں گے. تو بھائی ہم جھوٹ بول کر کیا اپنی ساری ریاضت ساری بلیسنگز کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. آئیے دو باتیں آج اپنی زندگی میں رکھیں. آپ کی زندگی جتنی مرضی برائی میں چھپی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کے خدا کو پتا ہے، تو پھر اگر پتا اسے ہے تو پھر اسے ہی کہیے کہ اپنے یسوع کے اپنے بیٹے کے بلڈ سے مجھے دھو دے، کیونکہ میں اپنا جامہ دھونا چاہتا ہوں. مصیبت پریشانی دکھ سہنا پڑے گا لیکن نجات مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار مل جائے گا. اور اپنی زندگی میں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالیے جو آپ کو یسوع کے پاس جانے سے روک رہی ہیں. اور یاد رکھیں کبھی بڑی بڑی چیزیں آپ پر غالب نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. پہاڑ پر کبھی چڑھا نہ بڑی بڑی چڑھے. بڑے بڑے پتھر جو ہوتے ہیں نا ان سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، انہوں سے پیر رکھ کے مطلب آگے پش ہو جاتا ہے. ڈر ہوتا ہے نکے نکے گھیٹیاں گول گول نکے نکے گھیٹے، جتنے گھیٹا پھسلیا بندہ پھسلیا. تو بڑے بڑے گناہوں پر تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اوکے اچھی بات ہے، ان پر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن یہ جھوٹ نہ بولنا ہے، جھوٹ تاثر کے بول ہی جاتے ہیں، سادہ ہی غلط. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا گناہ کیا ہے، بولن والے تے بولتے تے ہی سنن والے بڑے پتہ ہاں اوکے گڈ پتہ بھی کوئی نہیں، بندہ بھی نہیں جانتے کیڑا بندہ جس کے خلاف گلاں ہونی ہے. ہاں ٹھیک تو صحیح ہے، اچھا اگلی گل تے سی خبر یار ہم کہاں پھنسے ہوئے. آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ کی جسم کی پوشاک داغدار ہے، آپ کی روح داغدار ہے، یسوع کا بلڈ اویلیبل ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے برے کے بلڈ سے دھوتے ہیں، اور جو دھولیں گے ایک دفعہ، جن کی صفائی ہو جائے گی ایک دفعہ، وہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پاس یعنی کہ یسوع کے پاس جانے کا اختیار حاصل کر لیں گے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور شکر گزار